عید کی شاپنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دن رات، مہینے، سال، ساتیں، صدیاں سب خالق کائنات کی ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک خاص فضیلت اور روحانیت سے نوازا ہے۔ اس میں قرآن مجید کو نازل کر کے اس کو باقی مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ پھر اس مہینے میں ہونے والی عبادات کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو نیکیوں کی بہار کا موسم قرار دیا ہے، یعنی جس طرح موسم بہار میں بوسیدہ پتوں کی جگہ تازہ پتے اگتے ہیں، شگوفے، غنچے، پھول، کلیاں کھلتی ہیں، جس کی وجہ سے پورا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تازگی، رنگینی، خوشگواریت کا خاص احساس پیدا ہوتا ہے، چاروں طرف دلربا مناظر کے قلب و جان کے ساتھ آنکھیں بھی لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں بھی برکت، سعادت، سخاوت، اخوت کے مناظر نظر آتے ہیں۔ عبادات کا ذوق بڑھ جاتا ہے، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار میں دل لگنے لگتا ہے، تلاوت قرآن مجید کا شغف بہت بڑھ جاتا ہے، معاشرہ روحانی نظم و ضبط میں رنگا نظر آتا ہے، سحر خیزی کے لمحات بہت روح پرور، افطاری کے مناظر ایمان سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس طرح رمضان المبارک کے آنے سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ جس طرح موسم بہار میں پھولوں رنگوں میں بہار آتی ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ کے سریلے نغموں سے فضا سرور آفریں ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں مسلمانوں کی مزاج میں بھی نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ بہار آنے کے باوجود پرانے پتے نہ جھڑیں، خشک ٹہنیاں سبز نہ ہوں، شگوفے کلیاں نہ پھوٹیں تو اس کو موسم بہار کون کہے گا؟ اسی طرح نیکیوں کا موسم بہار آئے، مسجدوں کی رونق نہ بڑھے، ظاہر و باطن نہ بدلیں، ذوق عبادت نہ بدلے، جذبہ مہر و محبت نہ پھلے پھولے تو شعبان اور رمضان میں کیا فرق محسوس ہوگا؟ نہ اندر سے چشمہ تسلیم پھوٹے، نہ ظاہر و باطن میں مثبت انقلاب آئے تو کیا فائدہ؟ شافع دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ صبر یعنی ضبط نفس، تاکہ انسان کو غصہ آئے، جذبات کنٹرول سے باہر ہوں تو خود پر ضبط نفس کرے۔ کوئی مشتعل کرے بھی تو آمادہ جنگ نہیں ہونا، کہ یہ آداب رمضان کے منافی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں بہت محتاط ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے میں انسان کے اندر خدا کی حاضر و ناظر ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اللہ ہی گواہ ہوتا ہے۔ پھر یہ صبر، ضبط اور خدا کے حاضر ہونے کا احساس مزاج کا حصہ بن جائے، تاکہ سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کا ہی ذوق قائم و دائم رہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اختتامی دنوں میں داخل ہو گیا تھا، اور باقی مسلمانوں کی طرح مجھے بھی اداسی نے گھیرا ہوا تھا کہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو کہ نہ ہو۔ میں انہی سوچوں میں افطاری کے بعد آرام کر رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے آ کر ڈور بیل بجائی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو خوشگوار منظر میرا منتظر تھا۔ زندگی میں بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، ان میں سے زیادہ کے ساتھ آپ صرف گزارا کرتے ہیں، کچھ کو برداشت کرتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ بار بار ملنا چاہتے ہیں، ان کی کمپنی میں بیٹھنا، انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی جیتا جاگتا زندگی سے بھرپور جوان شخص محمد سلیم مسکراتے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں شاپر پکڑے کھڑا تھا۔ اسے دروازے پر دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اس مردہ بانج معاشرے میں ایسا انسان جو مردہ معاشرے کی رگوں میں زندگی کی حرارت پھونکتے ہیں۔ میں گرم جوشی سے گلے ملا اور اس کو لے کر اپنے حجرے میں لے آیا۔ گھر میں مختلف مشروبات اور لوازمات کا کہہ کر اوپر حجرے میں اس کے سامنے بیٹھ گیا تو سلیم نے مسکراتے ہوئے صحت مند مزیدار کھجوروں اور عطر کا شاپر میری طرف بڑھایا اور بولا، پروفیسر صاحب بہت معذرت، بن بلائے آپ کی تنہائی میں مخل ہوا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں میں ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عید شاپنگ کے لیے پاکستان آتا ہوں۔ ہر بار کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے، اس لیے میری اس گستاخی کو معاف کریے گا۔ اسی دوران دودھ سوڈے کا جگ آ گیا تو میں نے ٹھنڈا مشروب گلاس بھر کر اس کے ہاتھ میں دیا اور پیار سے کہا، جناب آپ کو ہر وقت بلا اجازت آنے کی اجازت ہے، بلکہ آپ نے تو میری شام شاندار کر دی ہے۔ حضور آپ نہیں آئیں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ سلیم نے ٹھنڈا میٹھا مشروب لبوں سے لگایا تو مجھے 10 سال پہلے کا سلیم یاد آ گیا۔ یہ اور اس کا دوست پڑھائی کے بعد دونوں ملازمت کی تلاش میں تھے۔ اس کے دوست کا نام مراد بھٹی تھا۔ روحانی رہنمائی کے لیے میرے پاس آئے تو میں نے مشورہ دیا، تم دونوں کی ایجوکیشن مڈل ایسٹ میں بہت کارآمد ہے، اور ویسے بھی سلیم تم کو ہجرت سوٹ کرتی ہے، یہاں پر ذلیل ہونے کی بجائے فوری طور پر مڈل ایسٹ چلے جاؤ۔ شروع میں تو سلیم نے انکار کیا، لیکن چند مہینوں میں ہی میرے اصرار کرنے پر چلا گیا۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی، 2 سال کے اندر ہی بہت اچھی جاب مل گئی۔
پھر اس نے اپنے دوست مراد کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ مراد ایک ہوٹل پر ملازم ہوا۔ 6 ماہ میں ہوٹل کا مالک واپس اپنے ملک چلا گیا تو ہوٹل مراد کو دے گیا۔ مراد نے خوب محنت کی۔ 1 سال کے اندر ہوٹل خوب چلنے لگا تو مراد نے سلیم سے کہا تم بھی میرے ساتھ ہوٹل پر آ جاؤ، ہم دونوں خاندانوں کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ دونوں نے شادیاں کیں اور کامیابی سے ہوٹل کو چلانے لگے۔ جب بھی پاکستان آتے مجھ سے ملتے۔ دونوں کی دوستی عشق میں بدل گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس نہیں لیتے تھے۔ ایک جیسے کپڑے، جوتے، گھڑیاں۔ جب بھی ملتے میں کہتا یار اللہ آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ پھر دونوں کی جوڑی کو نظر لگ گئی۔ 4 سال پہلے مراد ایک روڈ حادثے میں انتقال کر گیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں دونوں کی دوستی محبت کو جانتا تھا کہ اب سلیم کیسے زندہ رہے گا۔ سلیم کی بیوی کا مجھے فون آیا، سر اگر آپ نے سلیم کو حوصلہ نہ دیا تو یہ خودکشی کر لے گا، خدا کے لیے سلیم کو بچا لیں، سلیم کو بچا لیں۔ سلیم پاکستان آیا ہوا تھا، میں اس سے ملنے اس کے گھر گیا تو زندہ لاش کی طرح پڑا تھا۔ میں نے صرف ایک بات کی، کیا تم اپنے دوست کے بچوں کو بے رحم معاشرے کے حال پر چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے پاس جا کر سلیم کیا منہ دکھاؤ گے؟ میری بات سلیم کے دل کو لگی۔ وعدہ کیا کہ میں اب مراد کے بچوں کے لیے زندہ رہوں گا۔ مجھ سے مشورہ کر کے مراد کی فیملی کو لاہور میں کرائے کے مکان میں شفٹ کیا، خود اپنی فیملی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ خوب محنت کر کے کمائی کرنے لگا۔ سال بعد واپس آیا تو مجھ سے ملنے آیا کہ سر اب میں ہر کام اور شاپنگ اپنے بچوں کے ساتھ، مراد کے بچوں کے ساتھ کروں گا۔ پھر سال گزر گئے۔ محمد سلیم اپنے وعدے پر پکا قائم رہا۔ ہر سال پاکستان رمضان عید سے پہلے آتا، اپنی بیگم کے ساتھ مراد کے بچوں کی خوب شاپنگ کرتا۔ آج بھی اسی سلسلے میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ بولا سر میں نے دونوں خاندانوں کو شاپنگ مال اتارا اور خود آپ کو سلام کرنے آ گیا۔ آپ مجھے ہمت نہ دیتے تو آج میرا اور میرے دوست کا خاندان یتیمی کی زندگی میں پس رہے ہوتے۔ پھر سلیم بہت باتیں کر کے چلا گیا تو میں سوچنے لگا ہمارے دائیں بائیں کتنے لوگوں کو محمد سلیم جیسے فرشتوں کی ضرورت ہے جو ضرورت مندوں کو عید کی شاپنگ کرا دیں۔